اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 218، 218 آیت پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آپ خود بھی غور کر لیجئے کہ جہاں پر ہم بات پڑھ رہے تھے حرمت والے مہینوں کی، قتال کی، انفاق کی، آج ہمارا ٹاپک کیا آ رہا ہے وہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لا کر اور جنہوں نے ہجرتیں کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ریوارڈ بہت ہی بہترین ہو تو کام میں تھوڑی تکلیف تو ہوگی نا۔ جب بھی یہ تو ہمارا ایک جنرل سینس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ریوارڈ بہت زیادہ ہوں تو کام بھی تھوڑا ٹف ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، یعنی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت ضرور ملے گی۔ کون؟ دوبارہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کن کی بات ہو رہی تھی، کیا ہمارا شمار ان میں ہو سکتا ہے؟ تو ادھر ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے 218 سورہ بقرہ، ان الذین آمنوا، بے شک جن کے کانسیپٹ بہت ہی کلیئر ہوں۔ ان الذین آمنوا کی ہم انٹرپریٹنگ یہی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا، کانسیپٹ کلیئر تھے۔ والذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں بھی کر کے دکھا دی۔ تو آج ہم سب جب اس معاملے پر آتے ہیں کہ ہمارے نفس کا جہاد بھی بہت بڑی ہجرت ہے، آج ہمارے نفس کو کچلنا، کیونکہ ان کو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرتیں کر کے دکھا دی اور جنہوں نے جہاد بھی کر کے دکھا دیا، جد و جہد بھی کی، تو یہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو حق رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ تو ایک دم سے ہم جب اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نے ہجرتوں والی تو تکلیف نہیں اٹھائی، ہم نے جس طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ میں بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، جبکہ اگر کبھی آپ بہت ہی سنسیئر، آنیسٹ ہو کر، بہت ایمانداری سے اگر آپ سوچیں کہ کیا واقعی ہجرتیں مشکل تھیں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی کوئی ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنی جگہ کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اور پھر وہ بھی اس کے بعد کس طرح کی زندگی گزارنا، کب کامیابی ہوگی، کب خوشحالی آئے گی، اس کے بعد جنگیں بھی لڑنا۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ نے بہت غور کرنا ہے۔ ایک منٹ میں ذرا یہاں سے پاز کر رہی ہوں۔ ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہجرتیں کیا تھیں، کیا اتنا ٹف تھا، اور کیا ہم ان کے پیرالل، ان کے مطابق مانے جائیں گے، کیونکہ جیسے جہاد انہوں نے کیا، ہمیں بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور بار بار ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ بھی، کل بھی ہم نے شاید پڑھا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر جہاد دکھائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جہاد دکھانا اور جد و جہد کرنا اور ہجرتیں کرنا، اس ٹائپ کے کام دنیا میں تمہارے پاس تھوڑے بہت آئیں گے۔ اللہ ہم سب پر عافیت کا معاملہ کرے، رحمت فرمائے، لیکن کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ان سے زیادہ اللہ نے کام لیا، ہم سے کم لیں گے۔ تو بس ہم استغفار کریں، ہم کہیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اور ہم سب پر ظالموں کو مسلط ہونے سے بچائیے۔ اور آج کے دور کا جب ہم جہاد ہے، جو کہ نفس کا جہاد ہے، ہم سب کے ہاتھ میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، ہم لوگ سب اتنے بزی، ہمارے پاس وہ موبائل، وہ میڈیا ہے کہ آپ گندی سے گندی چیز دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور ہینڈز فری، اور ہمارا ایک کونے میں بیٹھ جانا، اور ہمارے وقت میں ہم جو کچھ بھی دیکھنا اور جس طرح سے وقت گزارنا، اور کس طرح سے نشہ اور کس طرح سے دوسری چیزوں میں کی آزادی ہوئی بھی ہے۔ تو ادھر جو بچہ نیک بنے گا تو کیا اس کو ہجرتوں والا ثواب ملے گا؟ تو ہم امید رکھیں گے کہ ہاں انشاءاللہ ملے گا، کہ اگر آج کا بچہ، آج کا مرد، آج کی عورت اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہوئے
اور جو ضروری چیز دین کے معاملات میں اس پر ضروری ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے اگر مر جائے گا یا مر جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہی بات کہیں کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ ہاں جو جو لوگوں نے اپنا حق ادا کیا یہ لوگ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ جب ہمیں ایک آیت ملتی ہے جو کہ ایک عام بہت زیادہ مشہور ہے مسلمانوں میں، فریمنگ بہت ہوتی ہے، لوگ فریم کر کر کے لگاتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کو بھی یہ رٹا لگا ہوا ہوگا کہ یہ فریمنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت بہت نزدیک ہوتی ہے، کن سے؟ محسنین سے۔ تو یہاں پر متشابہ انداز بھی کہ بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے، ہم نے سمجھا سب کے لیے نزدیک ہے، تو اس متشابہ انداز کو اللہ نے محکم کر دیا کہ قریب کس سے ہے؟ محسنین سے ہے۔ تو آپ حسن کارکردگی جب اللہ کو دکھائیں گے، نیکوکار بن کے دکھائیں گے، اپنے نفس کے جہاد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ہاں تم بھی امید رکھ سکتے ہو کہ یہ جنہوں نے بھی اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے راستے میں کام کیا، یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، ویسے تو اللہ ہے ہی غفور الرحیم، لیکن اپنے وقت کے مطابق آپ کو اور مجھ کو کام کر کے گزر جانا ہے۔ اچھا جی، ایک یہ تو ہماری بات چل رہی تھی، پچھلا ہم نے آپ سے ابھی کیا کہا کہ ہماری بات چل رہی تھی انفاق کی، انفاق سے ہم نے قتال کو جوڑا، قتال سے حرمت والے مہینے جڑے، اور پھر ہم نے یہ بھی ٹاپک پڑھا کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو برائی پر مر جائے وہ بھی مرتد کہلاتا ہے۔ صرف مرتد وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں، صرف مرتد وہ نہیں ہوتا کہ جی میں اللہ کو اب میں نے نہیں ماننا، پہلے مسلمان ہوا اور پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں مانتا اللہ کو، ہم نے تو اس کو ہی مرتد سمجھا۔ مرتد وہ ہے جو کفر کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، جو دین ہے اس سے ہٹ کر چلتا ہے اور پھر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، وہ بھی مرتد کہلاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جسے نہیں بخشنا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ تو اے میرے اللہ ہمیں ایسے لوگ ہونے سے بچا لیجئے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں سے کر دیجئے گا۔ اب 219، آپ کو یہ نمبر بھی یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی یاد رکھائے۔ 219 ہمارے لیے آیت ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، جو کہ بہت پوچھی جاتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کی ایگزسٹنس آج بھی ہے، کہ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ خمر کیا ہوتا ہے؟ جو دماغ کو پورا چھا جائے، وہ نشہ، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اسی لیے ہی پوری جو اوڑھنی، جو عورت کو اوڑھنے کا حکم آیا، تو اس کو بھی ہم خمار کہتے ہیں۔ تو آپ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ آپ کو جب وہ پردے کی آیتوں میں ملتا ہے تو ایک چادر جو آپ کو ڈھانپ لے، نہ کہ ایک سکارف کہ آپ اوپر سے سکارف پہنتی ہیں اور نیچے سے آپ کی وہی ٹائٹ وائٹ ساری چیزیں، اور آپ کا جاگنگ اور واکنگ میں تو خیال ہی نہیں رہتا، سواریوں میں خیال نہیں رہتا۔ تو جسے انشاءاللہ دیکھیں سکارف وہی پہنتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک میں اتنا پازیٹیو تو ضرور ہوں کہ جو سکارف پہن رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑے سوچ سمجھ کر برقعوں کے انتخاب بھی کریں اور ذرا سوچ سمجھ کر نیچے کپڑے بھی پہنا کریں کہ آپ کی کس طرح سے اس سکارف کی عزت بڑھ جائے۔ تو ایکچول ہے چادر ایسی اوڑھنا یا اسکارف ایسا اوڑھنا جو آپ کے بدن کو تھوڑا ڈھانپ لے۔ تو جناب ادھر جو خمار کی بات آئی، خمر کی بات آئی، شراب کی بات آئی، جبکہ شراب بھی شربت ہے، پینے کا آئٹم ہے، لیکن یہ وہ شراب ہے جو حرام ہے اور جس سے نشہ چڑھتا ہے۔ اور میسر کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ ویسے تو یسر سے نکلا ہے اس کا اوریجن، کہ آسانی سے پیسے کمانا، جبکہ حلال ذرائع میں بھی آسانی سے پیسے کمائے جاتے ہیں، لیکن جیسے صوم میں ابھی آپ کے روزے آئیں گے، صوم کا معنی ہے رکنا،
لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم جب کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں تو ہمارا ایک مہینہ ہے جس کو ہم سیام کہتے ہیں، صوم، اس میں ہم روزے رکھتے ہیں. تو کسی چیز کے کچھ نام بھی ہوتے ہیں. صلاۃ ہے، گڈ ڈیڈز، قیام صلاح بھی ہے، لیکن ہم اپنی جو ایک پریکٹیکل نماز پڑھتے ہیں فزیکل 5 وقت، اس کو بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ میسر ہے تو یسر کا اوریجن، آسانی سے کمائی ہونا، لیکن حلال کی بھی کمائی آسانی سے ہوتی ہے. یہاں دونوں حرام آئٹم بتائے جا رہے ہیں، اور جس کو جوا کہا جاتا ہے، گیمبلنگ کہی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایشیا میں یہ ہے کہ ہم نے شراب کو بہت زیادہ برا سمجھا ہے. جوا پھر بھی کہتے ہیں جی وہ فرینڈز کے ساتھ چھوٹا موٹا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو بتانا ضروری ہے کہ چاہے جوا کھیلو، 500 کا کھیلو، 5 روپے کا کھیلو، 5 پیسے کا کھیلو، جوا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. اور پھر ہم جوئے میں جو جیتتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ مل کے پارٹی کر لیتے ہیں، جو جیتتا ہے وہ کھانا کھلا دیتا ہے. تو یہ سب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس دن آپ نے حرام کا کھانا کھایا، اور آپ غیر اللہ کی نیاز کے لیے تو حرام کرتے ہیں، اور آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھ کر اور یہ دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور کارڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کلب کے کارڈ روم میں بیٹھنا تو کوئی اتنا لعنت ملامت والا لفظ نہیں لگتا جی میرے میاں کارڈ روم میں. اور اگر میرے میاں شراب پی رہے، نہیں، توبہ، نہیں، ہم لوگ کیا کوئی بھی ڈرنک نہیں کرتا ہے. تو بھائی دونوں چیزیں سیم ہیں. شرم کرو بولتے ہوئے کہ ہم چھوٹا موٹا جوا کھیلتے ہیں، ہم لوگ راتوں کو جوا کھیلتے ہیں، ہم لوگ فرینڈ سرکل میں جوا کھیلتے ہیں. یہ سب بھی بڑی بے شرمی والی چیزیں ہیں اور حرام ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے. شراب کے بارے میں تو کئی شرابیوں نے مجھ سے پوچھا، لٹرلی شراب پینے والوں نے پوچھا کہ جی اگر نشہ نہ چڑھے تو شراب حرام ہے. مطلب آپ سوچئے، ان کی اسمارٹنیس دیکھیے کہ جی وہ شراب تو اس لیے حرام ہے کہ وہ نشہ چڑھ جاتا ہے، بندہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. تو اگر میں بہت یوزڈ ہوں شراب پینے کا اور مجھے نشہ نہیں چڑھتا تو کیا حلال ہے؟ اچھا جی، مطلب یہ بھی پوچھنے والا سوال ہے کہ ایک حرام چیز، اگر آپ کہیں کہ پگ، سور کھانے سے مجھے اس کے آفٹر افیکٹس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ پگ بے شرم جانور ہے اور پگ کا گوشت یوں ہے. او بھائی اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو. بے شرم جانور ہے، حد ہو گئی، کون سا شرمیلا جانور ہوتا ہے؟ تو جناب بس جو چیز منع ہے سو منع ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزوں میں پھر آخر میں کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اچھا کیا شراب حرام ہے؟ کیا قرآن میں حرام لکھا؟ یہ بھی کسی نے چھیڑ خانی کی ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ یہ جو سوال بڑا اٹھتا ہے کہ کیا شراب حرام قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی شرابی نے چھیڑ خانی کی ہے کہ اس نے کہا ہے، اس کو جب پتا چل گیا نا کہ حرام لفظ نہیں آیا ہے تو اس نے سب کو پیچھے لگا دیا کہ ذرا اپنے بڑے بڑے مفتیوں سے، قرآن والوں سے پوچھ لو کہ کیا شراب حرام ہے؟ یس، ٹوٹل حرام ہے. کیسے؟ غور سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا، قل، اے نبی آپ علل اعلان لوگوں کو بتا دیجئے، فیہما، تسنیہ کا صیغہ آ گیا، شراب اور جوا. اللہ کہہ رہے ہیں دونوں، فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر ہے، یہ دونوں اسم کبیر ہیں، بڑا گناہ ہے. تو بے شرموں نالائکوں، اتنی عقل نہیں کہ بڑے گناہ کے بعد بھی تم حرام کی ٹرمنالوجی چاہو گے؟ اللہ کے ہاں جوتے کھاؤ گے نا جب جہنم میں جاؤ گے، تب تمہیں عقل آئے گی یہ لفظ بھی پوچھنے پر. اور بے وقوفوں کی طرح ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. نہیں آپ حرام نکال کر بتا دیں. اسم کبیر جب رب تعالیٰ نے ٹرمنالوجی یوز کی، بڑے گناہ، ان الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو تب جا کر ان کے لیے بخشش کے کچھ چانسز ہیں، جس میں عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور پھر بڑے گناہوں کو نہ کرنا، یعنی ایک عقیدہ آپ کا درست ہو اور اس کے بعد اسم کبیر نہ کرنا. کہتے ہیں اسم کبیر کی کوئی لسٹ آئی ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں چھوٹے گناہ کی لسٹ نہیں آئی ہے، اسم کبیر کا تو ٹرمنالوجی آ گئی.
لیکن چھوٹے گناہ کی ٹرمنالوجی نہیں آئی، اس کا مطلب ہمیں قرآن کی ہر آیت کا احترام اتنا ہی کرنا چاہیے جیسے کہ کوئی بڑا گناہ ہو. پھر اس میں تجسس کرنا، اس میں غیبت کرنا، اس میں پیٹھ پیچھے مذاق کرنا، عیب نکالنا، ایون محفل میں راستہ روک کے بیٹھ جانا اور اندر کمرہ خالی ہو، ساری چیزوں کو ہم نے بہت ہی احترام دینا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ کی بات نہیں آئی، بڑے گناہ کی بات آ گئی کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا الا اللمم، سوائے کہ کچھ دیر کے لیے ہو جائے لیکن فوراً پلٹ کر آ جائے، تو ان ربک واسع المغفرہ، تو پھر بے شک تمہارا رب بھی اس کی بخشش فرما دے گا جس کو حیا آ جائے. اور آپ کا پچھلا کل کا ٹاپک تھا کہ جو حیا ہی نہیں کرتا اور مر جاتا ہے مرتد ہو کر، تو مرتد کا معنی میں نے پہلے بھی آج سٹارٹنگ میں بتایا، مرتد کا معنی نان مسلم ہونا نہیں ہوتا. جو نیکیوں سے پھر جائے، جو کفر پر ڈٹ جائے، جس کی موت اسی کفر پر ہو جائے، جو ایمان سے ہٹ جائے، ایک تو وہ مرتد کہلاتا ہے جو کہے اب میں مسلمان نہیں، اس کی بھی سزا قتل نہیں ہے. لیکن ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو کفر پر ڈٹا رہتا ہے اور پھر اسی میں مر جاتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے. یہ اللہ نے کہا ہے مرتد کی سزا، اللہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دوسری جگہ مرتد کی سزا پورے قرآن سے آ رہی ہے کہ اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائیں گے، لیکن قتل کی سزا نہیں آ رہی ہے. تو غور کیجئے گا، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا اور ان کے نام سے حدیثیں جاری کر کے مرتد کے لیے قتل کی سزا کروانا، ایسے لوگ بھی اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ کیا شراب حرام ہے؟ یس، 100% وہ حرام ہے کیونکہ اسم کبیر ہے. اب میں آپ کو ایک اور اینالائز جو میں نے کیا وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ریسرچ کے مطابق آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹرمنالوجی یوز کی، اسم کبیر اور حرام، دونوں ایک ہی گناہ پر دونوں ٹرمنالوجی یوز کی، جو ہے فحش، بے حیائی. یعنی ایسے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، یتیموں کا مال کھانا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فحش کے لیے اللہ نے کہا کہ بے شک حرام ہے فحش کام کرنا، ولگیرٹی، بے حیائی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسی بے حیائی کو اسم کبیر بھی کہا. تو پتہ کیا چلا، اللہ کے نزدیک جو اسم کبیر ہے وہ تو ویسے تو ایک چھوٹا سا دماغ بھی اس کو قبول کر لے گا کہ اللہ نے جسے اسم کبیر کہا وہ حرام ہی ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا مولوی الجھاتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اتنا مکروہ ہے کہ تحریم ہے، حرام کی حد تک مکروہ ہے، تو بھائی منہ کھول کے حرام بول دو نا. مکروہ تحریمی یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر فرض، پھر واجب. ارے بھائی واجب کیا ہوتا ہے؟ پھر فرض ہی بولو. سنت اور نفل، تو بھائی نفل بولو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے والے سمجھیں گے. تو اس لیے جسے شرم و حیا ہوگی وہ اسم کبیر اور حرام کی ڈفرینسز کرنے نہیں بیٹھے گا. اچھا، پھر ایک لفظ تھوڑی استعمال ہوا شراب کے لیے. اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں گناہ کبیرہ بھی ہے اور منافع بھی ہے للناس. ہم جیسے ہوتے ہم کہتے اللہ تعالیٰ پلیز مت بتائیں لوگوں کو کہ منافع بھی ہے لوگوں کے لیے. لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بات پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہیں. یہاں پر مجھے پتا چلتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہیں. اللہ نے آپ کو انف عقل دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ایک رب نے آپ کو بتایا کہ منافع بھی ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے. اب اللہ نے بھی دیکھنا ہے کون بچنا چاہتا ہے اور کون نہیں. اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ غلط بات نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے منافع بھی ہے لوگوں کے لیے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، لیکن سننے والوں، عقل رکھنے والوں، گناہ ان دونوں کا بہت زیادہ ہے من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. ٹھیک ہے نا، عقل والے سب سمجھ رہے ہیں.
اور اسی کے ہی ساتھ دوبارہ ہمارا پچھلا ٹاپک آ گیا. اچھا میں آپ کو یہی شراب کے بارے میں اور تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باز آ جاؤ، یہ الفاظ آئے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجزم من یہ پلیتی عمل ہے شیطان کے عمل سے، ٹھیک ہے، شیطانی عمل میں سے پلیت عمل ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہ صلاۃ سے اور ذکر سے روکتا ہے. سن رہے اور بھی پتہ نہیں ٹرمنالوجی نکل آئے، لیکن آپ نے دیکھا 3 میں نے اور آپ کو بات بتائی شراب کے بارے میں، باز آ جاؤ. اور کیا میں نے بتایا کہ صلاۃ اور ذکر سے روکتا ہے، اور تیسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے پلیتی عمل میں سے ہے یہ. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اس سے کراہت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہماری اولادوں کو بھی اس سے دور رکھیں. اچھا جی، اب ہمارا جو انفاق کا ٹاپک چل رہا تھا اور دوبارہ انفاق کا ٹاپک آ گیا، اور اچھا لگ رہا ہے کہ رمضان بھی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ انفاق رمضان سے اتنا جڑ نہیں رہا تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ رمضان نہیں ہے، لیکن پھر ہم بھی پرائرٹی دیتے ہیں اس میں زیادہ پیسہ نکالنے کی. سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ میں خود بھی کہتی ہوں کہ رمضان کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے زکوٰۃ کا. میں خود بھی کہہ رہی ہوں کہ جو پہلا ہم نے ماذا ینفقون پڑھا اس میں کوئی زکوٰۃ والی بات سے پہلے حقداروں کا حق بتایا گیا جس میں والدین آ گئے. تو پوائنٹ از دیٹ اس کے باوجود ہم لوگ رمضان میں پرائرٹی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس میں بندہ روزے رکھتا ہے. جب روزے رکھتا ہے تو دیکھیں تھوڑی کمزوری تو آ جاتی ہے، اور روزے رکھتا ہے تو عام دنوں میں تو غریب لوگ اپنا پانی وانی پی کر بھی گزارا کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جب پانی بھی بند ہو جائے، غریبوں پر، سب پر ہی بند ہے پانی، لیکن امیروں کے یہاں تو بے انتہا خوبصورت ٹیبل سجتا ہے. تو اس لیے ہمارا تھوڑا زیادہ رجحان زکوٰۃ دینے کا بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگ اچھا کھا لیں. ان کے پاس کچھ نہیں تو آٹا، چینی، کچھ دالیں اور پتی اور گھی یا تیل ہونا چاہیے، کہ اتنا سکون ہو کہ اگر ہم نے اپنی 10 چیزیں چنی ہیں ان کے پاس ایک پراٹھا اور چائے تو ہو، کم از کم کچھ تو رکھ لیں. اور جب ہم کسی کا سنتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم سحری کرنے کو کچھ نہیں تھا، یا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہمارے لیے گڑ جانے کا مقام ہے. گڑ جانے کا، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا تو اللہ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو سچ مچ بیچارے بچے اور عورتیں اور مرد، اور جو کام کاج میں تھوڑی نرمی ہو جانی چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں تو آج کل گرمیوں کے روزے ہیں. جب آپ روزے میں، ویسے تو ہم کم نکلتے ہیں، لیکن جب میں نکلتی ہوں ریڑھی والوں کو دیکھتی ہوں، یا گدھا اور گھوڑے چلانے والوں کو دیکھتی ہوں، یا کچرا چننے والوں کو دیکھتی ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ روزہ ہی کہاں رکھتے ہیں. تو دیکھیں ہم مسلمان ملکوں میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی رکھنا، کہتے ہیں یہ روزہ ہی کب رکھتے ہیں. تو آپ صرف ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر یہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ چن رہے ہیں کچرا، اور یہ بغیر چھت کے گدھے چلا رہے ہیں، اور یہ اتنے وزنی ریڑیاں گھسیٹ رہے ہیں، اور اگر یہ روزے دار ہیں، تو بتائیے انہیں آرام کا حق تھا کہ آج روزے میں وہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے؟ روزے کا مہینہ ہے، جب بھوک پیاس کا مہینہ ہے تو کام بھی تھوڑا کم ہو جانا چاہیے. تو اس لیے ہم تھوڑی زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس راشن ہو. ویسے تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بٹ رہا ہے، لیکن وائٹ کالر کے گھر میں کھانے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑا پریشان ہیں مہنگائی سے بھی. تو اس لیے اتفاق سے رمضان بھی آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا حج کا بھی ٹاپک تھا، اور آپ نے دیکھا کہ انفاق کا بھی ٹاپک دوبارہ آج آ گیا. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی سمجھنے والی پالیسی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آیت نمبر 219 ہی چل رہی ہے. تو یسألونک ماذا ینفقون دوبارہ کویسچن آ گیا. یہ واحد کویسچن ہے جو 2 بار آیا ہے
کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں. تو اب وہ نوعیت کچھ اور تھی، یہ نوعیت کویسچن کی کچھ اور ہے. قل العفو. اب اس کے اندر لوگوں نے ترجمہ اردو میں انگلش میں کر دیا، کیا کر دیا؟ زائد ہو ضرورت سے، ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ زیور کیسے رکھ سکتا ہے بندہ؟ اچھے فرنیچر کیسے رکھ سکتا ہے؟ بڑے گھر کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو پھر یہ سب حرام ہو گیا. اگر آپ اس کا ترجمہ ضرورت سے زیادہ کر دیں تو ضرورت سے زیادہ پر تو ہم مزے کرتے ہیں. تو کیا دنیا میں مزے کرنا حرام ہے؟ کیا دنیا میں ایکسٹرا کھانا، پکنک کرنا، اچھے گھر بنانا، زیادہ بیڈ کورز رکھنا، زیادہ کراکری رکھنا، زیادہ گدے ہونا، حج کے لیے جمع کرنا، بچوں کی شادیوں کے لیے جمع کرنا، کہیں ٹریولنگ کے لیے جمع کرنا، تو پھر سب حرام ہو گیا. کیا یہ اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض، جاؤ سیر کرو، گھومو پھرو، ایکسپلور کرو؟ پھر اللہ نے کہا کلو واشربوا ہنیئا، مزے کرو، بس اسراف مت کرو. تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. یہ ترجمہ ضرورت سے زیادہ، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا بہت زیادہ، بس جسٹ بہت زیادہ. جیسے ہماری اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ضرورت سے زیادہ بولتی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ بدتمیز ہے، یہ ضرورت سے زیادہ مانگنے لگ جاتا ہے. تو یعنی بہت 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 بہت. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ کیا خرچ کریں؟ لوگ نبی کے پاس آئے، کیا خرچ کریں؟ تو پہلا آنسر تھا بہت خرچ کرو، جتنا تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہارے نزدیک بہت ہے وہ خرچ کرو. تو 1000 کمانے والے کے لیے 50 روپے خرچ کرنا بہت ہوتا ہے، جیسے 1,00,000 کمانے والے کے لیے 50,000 بہت ہوتا ہے. تو جو تمہارے دماغ میں ہے نا، تم اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ زندگی میں خرچ کرو، نہ کہ جو ضرورت سے زیادہ کپ ساسرز پڑے ہوں، ضرورت سے زیادہ کپڑے پڑے ہوں، ضرورت سے زیادہ کمرے ہوں. وہ پھر کیا ایکسٹرا چیزیں حرام ہو گئی؟ پھر ایک طرف آ جاؤ نا کہ ہم قرآن بھی پڑھا رہے ہیں اور ہمارے پاس ضرورت سے زائد تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہم حرام کام بھی کر رہے ہیں مزے سے، اور ہم قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، اور ہم ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی رکھتے ہیں. تو پھر ایک لیول پر آؤ، ایک روشنی میں آؤ، ایک بات کرو کہ کیا لکھا ہوا ہے. ضرورت سے زیادہ تو ہمارے پورے گھر میں چیزیں پڑی ہیں، غریبوں کے بھی اور امیروں کے بھی. جب گرمی ہوتی ہے تو سردیوں کی چیزیں بھی ضرورت نہیں رہتی ہیں تو نکال دیا کرو. پھر غریبوں کے پاس ایک بھی بلینکٹ نہیں ہوں گے سردیاں آئیں گی تو، سویٹر کی بھی پھر ضرورت نہیں رہتی اب اس گرمی میں، شالز کی بھی نہیں رہتی، سب کو پھینکو باہر، دے دو سب کو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ جمع کریں گے تو کچھ اور دنیا میں گول اچیو کر سکیں گے نا. اگر اس دنیا میں رہنے کے لیے ہی بس ہے تو فوجیں اپنے ملکوں کے لیے لڑتی کیوں ہیں؟ ان کے پاس ایک ملک ہے لیکن وہ دوسرا ملک بھی کیپچر کرتی ہیں. تو یہ چیزیں عجیب سا ترجمہ تھا کہ ماذا ينفقون، تو انہوں نے ترجمے میں لکھ دیا جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک، تمہارے اپنے حساب کے نزدیک جو تمہیں زیادہ لگے، زیادہ، وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم خود ہی غور و فکر کرو اپنے اپنے معاملات میں، جتنا چھپا کے رکھا ہے، جتنا ظاہر کرتے ہو. عورتوں کی بھی یہ بڑی عادت ہے کہ ظاہر کچھ اور کرتی ہیں، اندر گھسا کے بہت کچھ رکھتی ہیں. ہر ایک کے لیے یہ آیت ہے، ہر ایک کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے بھی، سب کے لیے ہے کہ تمہیں اپنے حساب کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خمس کی ڈیفینیشن دے دی، جس کو لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ جو ہم 10ویں پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اچھی طرح جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمت ملتی ہے تو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسٌ، پس اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ نکالنا پڑے گا. لوگوں نے کہا نہیں جی یہ تو فوجیوں کے لیے ہے اور یہ تو مال غنیمت کے لیے ہے. انشاءاللہ وہ بھی اگر کسی کو میری آڈیو سننی ہو تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ یہاں بھی ترجمہ مال غنیمت آپ لوگ دے دیتے ہیں
اور جب سورہ انفال سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جب آتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، تو وہاں بھی آپ مال غنیمت کا ترجمہ دے دیتے ہیں، اور ادھر اللہ فرماتے ہیں وہ 100% اللہ کا ہے۔ تو پھر آپ بھی ایک طرف آ جاؤ کہ آپ اگر اس کو بھی مال غنیمت کہہ رہے ہو تو سورہ انفال کی سٹارٹنگ ہے کہ وہ تو جو یسألونک عن الانفال ہے وہ تو سارا کے سارا گورنمنٹ کا ہے، کسی ملٹری، کسی آرمی، کسی پرائیویٹ ادارے کا نہیں ہے، وہ سب کے سب گورنمنٹ کا ہے۔ اور جب آپ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں یہی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، تو آپ پھر اس کو مال غنیمت کر دیتے ہو، جبکہ میرے حساب کے مطابق جب اللہ ان کو نوازتے ہیں، چلے آرمیوں کو لے لیں کہ وہ مال غنیمت پہلے گورنمنٹ کا ہے، پھر جب گورنمنٹ آرمیز کو دے گی یا فوجیوں کو دے گی تو پھر جو تمہیں عطا ہوا اس میں سے خمس تمہیں نکالنا پڑے گا، اس کا وائس ورثہ ہم نے لیا کہ ہر مال اللہ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے۔ جب گورنمنٹ تمہیں دے گی یا جب تمہیں سیلری ملے گی یا جب تمہیں وراثت ملے گی یا جب تمہیں کوئی بھی چیز ملے گا، تو جیسے آرمیوں کو حکم ہے ایسے تم سب کو بھی خمس کا حکم ہے جب تمہارے مال تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے تو یہاں تک بھی اس کی ریسرچ کی ہے کہ جب تک میرے پاس تھا میں نے اس میں سے خمس نکالنا ہے، جب میں بیٹیوں کو دیتی ہوں ایز اے وراثت یا بچوں کو دیتے ہیں ہم ایز اے وراثت یا ایز اے جہیز، جب ہم ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ اب ہمارا نہیں، تو بچوں کو بھی خمس نکالنا پڑے گا ایک ٹائم، ونس ان ا لائف کہہ دیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجھ کو اللہ نے کتنا دے دیا ہے، کتنا گولڈ کے دام بڑھ گئے ہیں، میں تھوڑا اور نکال لوں، یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم مقرر حق ہے، تو ادھر پھر ہمیں یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، یا تو آپ اس کو خمس لیں مقرر حق کو، یا آپ خود مقرر کر لیں کہ میں خمس نہیں نکال سکتا کیونکہ میرا تو پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ جتنے میں آپ کا پورا ہو رہا ہے، اگر اللہ آپ کو یہ بھی نہ دیں تب، جو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو پورا ہی نہیں ہوتا، میں خمس کہاں سے نکالوں، تو 2 گھڑی کے لیے سوچو کہ اگر اللہ تم پر یہ بھی بند کر دیں تو تمہیں مارے پیٹے ٹیکس نکالنا پڑتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح جو 35,000 25,000 بھی کما رہا ہے وہ چلے اپنا مقرر حق رکھ لے کہ اسے پیسے ملتے ہی 2,500 تو نکالنا پڑے گا، 2,000 نکالنا پڑے گا، 1,000 5,000 10,000 کچھ تو دو، 200 روپے کچھ تو دو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ بچ جائیں گے تو پھر دیں گے؟ تم اپنے خود کے بزنس کو اللہ سے خراب کر رہے ہو۔ تمہارا میرا جو اللہ سے بزنس چل رہا ہے اس میں آپ اور میں خود دراڑے مار رہے ہیں۔ پہلے دن نکال دو بھائی، پہلے دن تھوڑا سا بھی نکال دو، انشاءاللہ اللہ سے تمہاری تجارت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب ادھر بات تو بہت ساری کرنی تھی لیکن ہم یہیں پر ہی اب سٹاپ کر دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں کے معاملے میں بھی اور آخرت کے بھی معاملے میں۔ اور انشاءاللہ کل ہمارا ٹاپک ہوگا کہ یسألونک عن الیتامی، اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات آئے یہ زکوٰۃ کے معاملے میں، انفاق کے معاملے میں، تو ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا، ہماری بھی اصلاح کیجیے گا، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا بھی ہو تو ضرور آڈیو بھیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔